کہ جسم اور روح کا جو تعلق ہے اور جس کی وجہ سے معراج انسانیت نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا فلسفہ عجیب علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا تھا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کے اندر مومنین کی وہ دہشت بیان کی گئی ہے، دہشت گردی نہیں، وہ دہشت بیان کی گئی ہے کہ چلتے ہوئے تیز دریاؤں پر جب ان کے گھوڑے جاتے ہیں تو سنگلاخ چٹانوں کی طرح ان کے سموں سے آواز نکلتی ہے۔ وہ مسلمان تھے، اور اسی تحریک کو چلانے کے لیے میرے حضور مرشد پاک نے یہ سارا اہتمام فرمایا ہے۔ انشاءاللہ صرف پاکستان کی قوم کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے، اور بڑا وسیع ایک سلسلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کہ چے کافر چے مسلم چے بانصیب چے بے نصیب چے زندہ و چے مردہ، کوئی بھی اگر حق کی راہ کا تلاشی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اس کا متلاشی ہے۔ جو اللہ کا طالب ہو اور راہ طلب میں جذبہ کامل ہو، جن کے پاس خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ جناب ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، صوبائی صدر تحریک انصاف صوبہ پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں جناب سخی سرور جناب صاحبزادہ محمد علی صاحب، جناب احمد علی صاحب کو کہ بڑی فکر انگیز یہ محفل انہوں نے ان کا بندوبست کیا، اور چونکہ مجھے 2 منٹ ملے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں صرف بابا بلے شاہ کے اس کلام سے شروع کرتا ہوں اور آپ کی رائے لوں گا پھر، کہ وہ کہتے ہیں کہ منہ آئی بات نہ رہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے، جھوٹ آکھیا تے کچھ بچدا ہے، سچ آکھیا پامبڑ مچدا جے، دل دوواں گلاں تو جچدا ہے، جچ جچ کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ میں بولاں کہ نہ؟ سلطان باہو، سلطان العارفین سلطان باہو، انہوں نے فرمایا ہے کہ دل نو نماز پڑھایو نہیں کی ہویا جے نیتی ہو، لوکاں نو وکھالن کارن بھج بھج بڑے مسیتی ہو۔ یہ ساروں نے باتیں کرنی ہیں، تو میں آج ابتدا سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ تھانہ پنڈی کے تھانے میں بند تھا جب بش آیا ہے، اور جب میں تھانہ انارکلی میں بند تھا کہ حضور پاک کے کارٹونوں کے لیے میں اس جلوس میں شامل تھا، تو اس وقت یہ رائے بینٹ والے کدھر تھے؟ اور یہ پیر صاحبان اور پیر طریقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت صاحب سے جب ملاقات کی تھی، سلطان باہو صاحب کی میں حاضری کے لیے گیا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، آپ کے سامنے بھی پوچھوں گا، کیا یہ صاحب طریقت، صاحب فقر کے خانوادوں کے گھرانے، کیا ان لوگوں کو یہ 16 کروڑ غریبوں کے مظلوموں کے مسائل کے ساتھ اور جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے حاضر وقت کے فرعونوں اور حمانوں کا، کیا ان کا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا کیا فقر سے ماورا ہے؟ کیا یہ فقر کے علاوہ ہے کوئی چیز؟ یہی فقر ہے کہ اگر ایک کھجور بھی بچ جائے تو سروے کائنات اس وقت تک گھر نہ جائیں جب تک اس کو بانٹ نہ دیں۔ کیا آج سعودی عربیہ میں یہی ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہودیوں کے لیے جب آئیں گے تب یہودی عربیہ کہیں گے یا ابھی یہودی عربیہ ہے؟ کیوں چپ کر گئے؟ سناٹا کیوں چھا گیا؟ آپ کے دلوں میں تو سرور کائنات کی جرت ہونی چاہیے، علی کی جرت ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے، ایک دن کے تیل کی کمائی پوری امت مسلمہ کے مسائل حل کر سکتی ہے، تو کدھر ہیں؟ کن کو پیسہ جا رہا ہے؟ امریکوں کو؟ یہودیوں کو؟ اور ہم یہاں پہ اگر 25 لاکھ حاجی طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو خادم الحرمین شریف ہیں طواف کر رہا ہے واشنگٹن کا۔ کیوں نہیں بولتے یہ سب لوگ؟
بولیں، بتائیں. یہی سارے ہمارے معذرت کے ساتھ جو سلطان محمد علی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. انہوں نے وہ بات کر دکھائی جو کسی اور نے نہیں کر دکھائی. اور میں ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل جو تیونس میں پاکستان کا سفیر یاسر عرفات کے ساتھ سفیر رہ چکا ہوں، آج ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں تحریک انصاف کا، میں ان کی قدموں کے ساتھ قدم ملا کے اور ان کے حکم پر ایک عدل سپاہی بن کے چلنے کے لیے تیار ہوں. تمام مذہبی خانوادوں نے، پیر پگارا سے لے کے اور باقی سارے پیروں نے، خیبر سے لے کے کراچی تک، سب نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے. سب نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے. پیر پگارا صاحب کہتے ہیں میں تو جی ایس ٹی یو کا آدمی ہوں. مخدوم صاحب کہتے ہیں جن کی اپنی بیٹے کی شادی ادھر ہوتی ہے کہ ہم جمہوری ہیں. بھائی کون جمہوری؟ یہ فوج الحمدللہ اللہ نے جرت دی تھی. ضیاء الحق کو بھی کہا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وائی ڈونٹ یو ہینڈ اوور پاور. یہ میجر جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ان جا کے پوچھ لیں غلام سرور چیمہ کو اور جہانگیر کرامت کو کہ 79 میں کہا تھا کہ نہیں. اس کے بعد سفیر تھا تیونس میں، جب اس نے ٹیک اوور کیا سعد رفیق صاحب، آپ کے باس کو اس نے اندر کیا تھا اور میں تڑپا تھا وہاں، اور میں نے اس کو جب اس نے مجھے اپنا سفیر بنا دیا تو بجائے اس کو شکریہ کا خط لکھنے کے میں نے لکھا تھا مائی ڈیئر جنرل السلام علیکم، آئی ہوپ مائی لیٹر فائنڈ یو ان بیسٹ آف ہیلتھ. I will not congratulate you on assumption of your new office because this calls for prayer and not celebration. اس کے بعد میں نے لکھا تھا، اور میں اس کا اردو بھی ترجمہ کروں گا جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں انگریزی. A child born outside the wedlock never enjoys legitimacy and we are no Christ. کہ ایک بچہ جو بن شادی کے پیدا ہو حرامی کہلاتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے، اور تم حضرت عیسیٰ نہیں ہو. اور یہ میں نے کہا تھا خط لکھ کے سائن کر کے 16 اکتوبر 1999 کو، جب یہاں یہ سارے لوریے بیٹھے اس کے لیے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اب میں لوریوں پہ بھی آتا ہوں، آپ بھی کافی تالیاں بجا چکے ہیں. کدھر تھے لوریے جب اس پنجاب کے 5 دریا ایوب خان نے 60 میں بیچے تھے؟ پنجاب کہاں ہے؟ پنجاب تو 5 دریاؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں. جو 5 آب کا نام تھا، جیلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج. یہ راوی، بیاس اور ستلج تو 60 میں ایوب خان نے دے دیے. اس کو کیا پتا تھا کہ ہری پور میں دریا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس کو کیا پتا کہ ہماری تو جان تھی. کدھر گئے تھے یہ پنجابی؟ ویسے تو کوئی کھاڑے تو پانی بڑھ ہوئے تھے، 2 قتل، 3 دریا دے دیے تو چکڑائی ٹکے کھا رہے ہیں، سری پائے کھا رہے ہیں. پوچھو جا کے اپنے باپے دادوں سے کتنے بغیرت کیوں تھے. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، وہ 4 دفعہ ڈسے گئے ہو. پہلی دفعہ ایوب خان آیا، انہیں دریا بیچے. دوسری دفعہ یحییٰ خان آیا، آدھا ملک بیچا. تیسری دفعہ ضیاء الحق کرسٹل آف کلچر دیا، ہیروئن دی، اسلام بیچا. چوتھا آیا اس نے ایمان ہی بیچ دیا کہ لا الہ آباد میں پاکستان پہلے. بات کرتے ہیں، ہم نے سچ بولنا ہے. سعد رفیق صاحب سنو سچ. اگر مجھے بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو 6 سال تک ڈیڈی کس کو کہتا تھا؟ ایوب خان کو. اور انکل جیلانی نہ ہوتے تو نواز شریف آپ کو کس طرح گود میں لے کے آتے؟ یہ اور بیچ میں سب تالیاں بجانے والوں بھی، اب بھائی تم 16 کروڑ لوگ ہو، 10 لاکھ فوج ہے، جوز ملک کا حصہ ہوتی ہے، جوز ملک کا حصہ ہوتی ہے، فوج ملک کا حصہ ہوتی ہے، ملک فوج کا حصہ نہیں ہوتے. آپ کو 10 لوگ کہیں، ہر 8ویں 10ویں لوگ کہ تم بیوقوف ہو، تم جاہل ہو، تم، آپ کا ہاتھ ادھر. اپنا بھی حساب کرو. میری پہچان کیا؟ میں نے 4 وردیاں پہنی ہوئی ہیں. میں نے صرف ایک فوج کی وردی نہیں پہنی ہے. میں نے پہلی وردی انسانیت کی پہنی ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے انسان میں پیدا کیا، بھیڑوں کے باڑے میں نہیں پیدا کر دیا. یہ وردی نہیں اتر سکتی. دوسری وردی، میں تو سید زیادہ نہیں ہوں، میں تو ہندو تھا، پتہ نہیں جتیاں کھا کے مسلمان ہویا یا ویسے ہویا، لیکن جب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ مسلمانیت کی وردی پہن لیے نہیں اترے گی.